إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. سورۃ العادیات. سورۃ العادیات یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 11 آیات ہیں. تو آئیے اب ہم انشاءاللہ اس کی گرامیٹیکل انالیسس کی طرف چلیں گے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. پہلی دو آیات آپ کے سامنے لکھی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اب جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شروع میں واو آیا ہے اور واو سے آگے جو اسم ہے وہ حالت جر میں چلا گیا ہے. تو واو کون سا ہے؟ یہ حرف جارہ والا ہوا. اور اس واو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قسم کے لیے جو واو استعمال واو قسم کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. ماشاء اللہ. تو واو قسمیہ جیسے ہی آپ کے ذہن میں آیا تو آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں آ جانی چاہیے جو سورۃ العصر میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ صیغۃ القسم کیا ہے، قسم کھانے والا کون ہے، کس چیز کی قسم کھائی گئی، اور مقسم علیہ یعنی جس پر قسم کھائی گئی ہے وہ کیا ہے. یہ ساری چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی. صیغۃ القسم کے بارے میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں واو استعمال ہوا. اور ایک اور بات جو آپ کے ذہن میں آ جائے گی سورۃ العصر کے انالیسس سے وہ یہ ہے کہ واو قسمیہ جو ہے وہ تو حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم جار کہتے ہیں، حرف جارہ. العادیات اس میں مجرور ہے اور مونس ہے، اس میں تا آ رہی ہے مونس والی، حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جار اور مجرور مل کے ہو جاتے ہیں متعلق. ٹھیک ہے جی. اور متعلق کس کے ہوتے ہیں؟
جملے فعلیہ کے یا اسمیہ کے؟ ہاں جی، یہ متعلق ہوتے ہیں ایک محذوف فعل اقسم کے. جی گرامر والے اس کو متعلق بناتے ہیں ایک محذوف فعل اقسم کے، جو کہ شروع میں محذوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان میں قسم کھاتا ہوں، اور پھر آگے، اور ہم اس کو جو اس کا جب ترجمہ دیکھتے ہیں تو ملتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے، اس طرح سے بات شروع ہوتی ہے. تو قسم ہے وہ جو ترجمہ ہے، واو قسمیہ بولتے ہیں اس کو، تو قسم ہے. اور گرامر والے اس میں ایک فعل محذوف مانتے ہیں اقسم، اور پھر یہ متعلق اس فعل اقسم کا ہو جاتا ہے والعادیات. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو عادیات ہیں، چلیں پہلے اس کو کر لیتے ہیں، یا پہلے اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں. العادیات جو ہے نا، اس سے مراد ہے سرپٹ دوڑنے والے. ٹھیک ہے جی. اور چونکہ یہاں پہ جو مراد ہے ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے، تو جمع ہے، اس وجہ سے غیر عاقل کی جمع ہے، تو مؤنث ہے یہ صیغہ. تو سرپٹ دوڑنے والیاں، یعنی ہمارے محاورے میں سرپٹ دوڑنے والے. اب آگے جو ضبحن آ رہا ہے نا، اس پہ آپ اگر غور کریں تو حالت نصب میں ہے. تو حالت نصب میں کب ہوتا ہے کوئی بھی اسم؟ سر جب مبالغہ اگر بتانا ہو. نہیں، مبالغہ کے لیے تو نہیں نصب میں جاتا. سر حال ہوتا ہے. ہاں حال ہوتا ہے. مطلب آپ نے منصوبات کئی پڑھے نا، آپ نے پڑھا انا کا اسم نصب میں ہوتا ہے، کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے، مفعول نصب میں ہوتا ہے، مفعول کی 5 قسمیں ہیں وہ سب نصب میں ہوتی ہیں، حال نصب میں ہوتا ہے، تمییز نصب میں ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. استثناء جو ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا، وہ نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نصب میں ہوتی ہیں. اب آپ کو دیکھنا ہے کون سا منصوب ہے. مفعول اگر یہ بنے گا تو کوئی فعل تو آپ کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا جی. جی. تو اس کے بیسکلی جو گرامیٹیکل انالیسز ہے وہ یہ ہے، ضبحن ہوتا کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے. اچھا، العادیات کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رائے کیا ہے. 2 رائے ہیں جناب کہ العادیات سے مراد کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں. العادیات سر پر دوڑنے والے. ایک رائے ہے کہ یہ اونٹ ہیں جو دوڑتے ہیں اور ان کی آگے جو صفات ہیں وہ آئیں گی. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان سے مراد گھوڑے ہیں، ہارسز. ٹھیک ہے جی. اور زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے، اجماع اس پر ہے کہ ان سے مراد گھوڑے ہیں. دونوں رائے لی جا سکتی ہیں اور دونوں صحیح ہیں. زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ ان سے مراد العادیات سے مراد گھوڑے ہیں. اگر آپ نے سنا ہو، کبھی آپ نے گھوڑے کو دیکھا ہو یا اس پہ سواری کی ہو، جب گھوڑا تیز بھاگتا ہے نا تو اس کی سانس جو ہوتی ہے نا، جب وہ سانس لیتا ہے ایسے، تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے. صحیح ہے جی. ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کی سانس میں. جب وہ سانس لیتا ہے، جب وہ بھاگتا ہے نا تیز، تو اس کی سانس میں ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے. اور وہ جو آواز ہوتی ہے جناب، وہ بڑی خوبصورت آواز ہے. تو اصل میں یہ ضبحن جو ہے نا، اس جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس کے متعلق ہے. تو اس کا ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور فعل محذوف ہے. ٹھیک ہے جی، ضبحن سے پہلے. اور یہ ضبحن جو ہے یہ اس فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے. ایسا ہی ہے. تو یعنی فعل محذوف ہے تو وہ اسی ضاد با ہا کے ہی صیغے سے کوئی فعل ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ضبحن تاکید کیا ہوگا؟ مفعول مطلق. اور مفعول مطلق آپ کو پتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جی. ٹھیک ہو گیا. صحیح. تو یعنی قسم ہے دوڑنے والوں کی، ہانپتے ہوئے، یا وہ ہانپتے ہیں
ان کا ہانپنا، یہ ہو گیا فعل محذوف کے ساتھ ترجمہ. اور اگر ڈائریکٹ اس کے ساتھ ترجمہ کریں جو عام ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو ہو جائے گا قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے. جب وہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی سانس سے جو وہ آواز آتی ہے. تو اگر اس فعل محذوف اور مفعول مطلق، فعل محذوف جو اس کی میں فاعل بھی ہوگا، اور وہ کیا فاعل ہوگا وہ آگے آپ کو نظر بھی آ جائے گا، یہاں سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہو کیونکہ عادیات جمع مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو ہنہ وہ فعل محذوف ہونا، فاعل میں محذوف ہونا چاہیے. فعل فاعل اور مفعول مل کے بنے جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے جی. اور یہ جملہ فعلیہ مل کے جو ہے نا یہ حال ہوگا العادیات کا، یعنی وہ جو دوڑ رہے ہیں نا تو ان کی حالت کیا ہے کہ وہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. تو یہ ایک انالیسس ہے، اور ایک سادہ انالیسس اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو متعلق بنائیں اور ایسا آپ جو ہم نے ترکیب کی یہ نہ کریں اور مبہم کو ڈائریکٹ حال لے لیں العادیات کا، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک آسان اس کا انالیسس کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر میں نے جو دیکھا اس میں رائے یہی ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، اور یہ مل کے جملہ فعلیہ ہو کے حال ہوتے ہیں. تو دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب ہم جب بھی قسم آتی ہے تو ایک قسم ہوتا ہے، جملہ قسمیہ ہوتا ہے، اور ایک جواب قسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے ہم نے پڑھا تھا. تو اب ہمارے پاس جملہ تو مکمل ہو گیا، لیکن آگے ہمیں فا عطف نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم قسم نہیں بناتے جملہ قسم، کیونکہ وہ عطف معطوف مل کے جملہ قسمیہ بنے. ٹھیک ہے جی. تو فا کو عطف لے لیا آپ نے، الموریات، ٹھیک ہے جی، بالکل العادیات جیسے ہے ویسے ہی یہ حالت جر میں آیا ہے، کیونکہ اس پہ یہ معطوف ہے کس کا، العادیات کا، اور واو قسمیہ کا اثر اس پہ بھی ہے، اسی لیے اس کو آپ کہہ دیں گے معطوف الی العادیات، معطوف الی العادیات. ٹھیک ہے جی. تو اسی کا اعراب دیا ہے اس نے پورا. اب قدحن جو ہے اس کی متعلق بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے یہاں پہ اپنے انالیسس کیا، بالکل ویسے ہی کہ آپ اس کو مفعول مطلق لے لیں گے ایک محذوف فعل کا، ٹھیک ہو گیا جی، اور یہ پورا مل کے حال بنے گا الموریات کے لیے. یہ حال ہو جائے گا کس کا، الموریات کا، اور یہ پورا جملہ مل کے ہو جائے گا معطوف. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ موریات جو ہے وہ کیا، فل موریاتی قدحا. موریات کا معنی ہے چنگاری نکالنے والے. کیا نکالنے والے جناب؟ چنگاری جو ہوتی ہے نا، جو گھوڑا ہے، یا پہلے آپ اس کی مثال ایسے لیں کہ اگر دو پتھروں کو رگڑا جائے تو اس میں سے چنگاری نکل آتی ہے نا، ایسا ہی ہے جی، آگ پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح گھوڑا جو ہے نا اس کے اندر سبحان اللہ اتنی طاقت ہے کہ آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی پاور کا میجر جو ہے ایک یونٹ وہ ہارس پاور ہی ہے، صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو بہت طاقت عطا کی ہے. دنیا بھی مجبور ہے کہ طاقت قوت کو میجر کرے ہارس پاور سے، ایک گھوڑے میں کتنی طاقت ہوتی ہے. تو اس کی جو جان اور اس کی طاقت ہے نا، جب اس کی جو سم ہوتی ہے نا، جو پاؤں ہوتا ہے اس کے نیچے جو لوہے کا پیس ہوتا ہے، ہارس شو جس کو بولتے ہیں، وہ جب وہ زمین پہ مارتا ہے نا پتھر پہ تو اس میں سے چنگاری نکلتی ہے. تو یہ چنگاریاں نکالنے والے ہیں سم مار کر. معطوف ہے، اور پھر فا کا ترجمہ کریں گے پھر چنگاریاں نکالنے والے قدحن یعنی سم مار. ٹھیک ہو گیا جناب. اور اس کو بھی آپ ڈائریکٹ جیسے ہم نے وہاں بولا کہ اگر آپ اس کے یہ مفعول مطلق محذوف فعل نہیں کرنا چاہتے تو اس کو بھی ڈائریکٹ حال بنا کے کر سکتے ہیں اس کا انالیسس.
टेंसेस भी. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی ایک سلائڈ لے لیجیے تو پھر ہم لوگ آگے چلیں گے انشاءاللہ. جی سر ہوگی. فالمغیرات صبحا. بالکل ویسے ہی ہے. العادیاتی الموریاتی المغیراتی. صحیح ہے جی. تو فا عطف ہو جائے گا بالکل ویسے ہی. المغیراتی معطوف ہے کس کی طرف؟ العادیات کی طرف. مغیراتی سے مراد ہے غارت گری کرنے والے. کیا کرنے والے؟ غارت گری کرنے والے. دیکھیں جی عرب میں جو گھوڑا تھا نا، عرب دو کام کرتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے. ایک کرتے تھے تجارت، اور تجارت کے لیے کون سا جانور استعمال ہوتا تھا؟ اونٹ، قافلے. اور دوسرا وہ کرتے تھے غارت گری، لوٹ مار. اور غارت گری کے لیے وہ کیا جانور یوز کرتے تھے؟ گھوڑا. تو اسلام سے پہلے بھی گھوڑا ہی معروف تھا غارت گری کے لیے، لیکن وہ حق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا اور باطل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا. یعنی لوٹ مار بھی ہوتی تھی، اور اس سے اگر کوئی حق ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. لیکن جو مطلقاً حق ہے وہ اس کے لیے استعمال نہیں ہوا تھا. جب اسلام آیا تو پھر گھوڑا استعمال ہوا صرف حق کے لیے، دین اسلام کے لیے. تو غارت گری کرنے والے کس وقت؟ صبح کے وقت. تو صبح کا وقت جو ہے وہ نسب میں ہے کس وجہ سے؟ ظرف ہے، ظرف زمان ہے. ٹھیک ہے جی. ظرف نسب میں آتا ہے تو ظرف زمان ہے. بالکل سادی سی ترکیب ہے اس کی. تو اسی وجہ سے حال یہ ظرف زمان ہے تو منصوب ہے. پھر غارت گری کرنے والے صبح کے وقت، یہ بہترین وقت ہے حملہ کرنے کے لیے. یہ بہترین وقت ہے حملہ کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات پہ جاتے تو رات میں حملہ نہیں کرتے، رات میں حملہ نہیں فرماتے. کسی بستی پہ، کسی اس پر قوم پر جب پہنچتے تو رات میں حملہ نہیں کرتے، صبح ہونے کا انتظار فرماتے. صبح ہوتی اور اس بستی سے آذان کی آواز آ جاتی، یعنی اس میں مسلمان بس رہے ہیں، تو پھر حملہ نہیں بالکل. اور اگر نہیں آتی تو پھر یہی وقت تھا صبح سویرے کا جس وقت حملہ کیا جائے. صحیح ہے جی. اس کے بعد اگلی آیت سر یہ ظرف زمان بن کے مضاف بنے گا سر، یا ابھی بعد میں سر؟ دیکھیں وہ جو مضاف آپ بناتے ہیں نا ظرف کو، ٹھیک ہے، وہ آپ اس والے ظرف کو بناتے ہیں جو اذا، ٹھیک ہے جی، یوم اذن، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ظرف مکان ہے نا وہ عموماً مضاف بن کے آتا ہے. ظرف زمان کبھی مضاف بنتا ہے اور کبھی نہیں بنتا. واضح؟
لیکن جو ظرف مکان ہے وہ مضاف ہی ہو کر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں پہ مضاف نہیں ہے یہ کسی کا. رائٹ. ٹھیک ہو گیا. صبح سویرے تو نوٹ کر لیں ظرف زمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مضاف ہو کیا ہے. آتا ہے جیسے اذا ہے وہ بھی ظرف زمان ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ظرف زمان مضاف ہو کر آئے. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا. بالکل ایسے فاطف اثرنا حمزہ سا اور را مادہ ہے. اگر باب نون سے لے آئیں ٹھیک ہے جی. اثرا یا اثرا یا اور اثرنا. ہاں جی اثرنا کون سا صیغہ ہے؟ سر یہ مؤنث جمع کا صیغہ ہے. جمع مؤنث کا 6 نمبر جو صیغہ ہے وہ ہے صحیح جی کیونکہ بعد جمع مؤنث کی ہو رہی ہے العادیات الموریات المغیرات تو اس لیے اب صیغہ بھی جمع مؤنث کا ہے. تو یہ ہو گیا ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ. اس کا فاعل اسی کے اندر ہے اور وہ ہے ہننا. ٹھیک ہے جی. فعل با فاعل بھی جار اور مجرور ہے اور یہ جار اور مجرور ہو کے ہو گیا متعلق. ٹھیک ہے جی. اور نقعن جو ہے وہ مفعول بہ ہے اور مفعول بہ حالت نصب میں آتا ہے اور یہ پورا جملہ مل کے بنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. یہ پورا جملہ مل کے بنا جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو گیا پورا کیونکہ فاعل ہے. اثرنا پھر وہ اڑاتے ہیں گھوڑے جو ہیں وہ اڑاتے ہیں بھی اس سے نقعن. کیا اڑاتے ہیں؟ مٹی اڑاتے ہیں غبار اڑاتے ہیں. غبار جو ہوتا ہے نا جب گھوڑے دوڑتے ہیں نا بہت سارے اور مٹی پہ دوڑتے ہیں تو غبار اڑتا ہے بہت سارا. پھر وہ اڑاتے ہیں اس سے غبار. اور اگلی آیت فوسطنا به جمعا. بالکل جیسے فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا بالکل گرامیٹیکل انالیسس تو ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ عطف ہو گیا. وسطنا کا مادہ ہے واو سین اور طا درمیان. ٹھیک ہے جی. اس کا باب بعد ہے تو وسطا صحیح ہے جی. اور وسطا پہلا صیغہ ہو گیا تو وسطنا پھر جمع مؤنث کا صیغہ آ گیا. سیم پیٹرن بالکل فاعل کے ساتھ ہننا بھی متعلق جار مجرور ہو کے اور جمعن مفعول بہ اور پورا مل کے جملہ فعلیہ اور معطوف ہو گیا. تو اب 5 جملے جو ہے نا معطوف ہو رہے ہیں العادیات پہ اور ان پہ قسم کھائی گئی ہے. قسم ہے دوڑنے والوں کی سرپٹ. ٹھیک ہے جی. جو قسم ہے سرپٹ دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا پھر چنگاری نکالنے والوں کی سم مار کر. پھر غارت گری کرتے ہیں. صحیح ہے. پھر غارت گری کرنے والوں کی صبح کے وقت. پھر اڑاتے ہیں اس کے ذریعے غبار. فوسطنا به جمعا پھر گھس جاتے ہیں اس سے اس کے ذریعے جمعن جماعت کے درمیان.
یعنی بیچوں بیچ گھوڑا جب جنگ میں جاتا ہے تو غبار اڑتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، اور جیسے ہی تھوڑا نظر آنا شروع ہوتا ہے گھوڑے رکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا تو بیچوں بیچ پہنچ چکا ہے دشمن کے، ٹھیک ہے جی، گھس جاتا ہے جماعت میں کافروں کی، دشمن کی، اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، بے خوف نڈر وہی کام کرتا ہے۔ تو ان گھوڑوں کی اس سورہ مبارکہ میں قسم کھائی گئی۔ گھوڑے جو ہے نا جناب بہت ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ خیر کو جوڑ دیا گیا ہے قیامت تک، یعنی گھوڑے کی جو پیشانی ہے اس کے ساتھ خیر کو جوڑ دیا گیا ہے قیامت تک، یعنی خیر ہی خیر ہے گھوڑے میں۔ تو ان گھوڑوں کی سورہ مبارکہ میں قسم کھائی گئی، اور اب مقسم علیہ یعنی جواب قسم کیا ہے وہ جناب آگے ہم دیکھتے ہیں۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ گھوڑا جو یہ سب کر رہا ہے، لڑائی میں جاتا ہے، نڈر ہو کے دشمن کے درمیان گھس جاتا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے؟ بالکل اس کو پتہ ہوتا ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، گھوڑے کے اوپر جو گھوڑا سوار ہے اس نے تو زرہ بھی پہنی ہوتی ہے، اس کا ہیلمٹ، اس کا جو ڈریس ہے وہ بھی ہوتا ہے، گھوڑے کے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ یہ کام کرتا ہے نڈر ہو کے۔ اصل میں گھوڑا جو ہے نا اس کا مالک یعنی اس کے اوپر جو بیٹھا ہے، جو اس کو چارہ ڈالتا ہے، اس کا بہت وفادار جانور ہوتا ہے، بہت وفادار جانور ہوتا ہے، اور اس کی وفاداری میں وہ یہ کام کرتا ہے، بے خوف ہو کے جنگ میں گھس جاتا ہے، کیونکہ اس کا مالک جو اس کے اوپر بیٹھا ہے، یعنی جو اس کو 2 ٹائم کا چارہ ڈالتا ہے، اس کے لیے یہ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ ہے اپنے مالک کا بہت وفادار۔ جبکہ گھوڑا بھی جانتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، وہ جانتا ہے اس کا رب اللہ ہے، وہ جانتا ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا جو رزق ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے ایک انسان کو مقرر کیا ہے، اس کو ایک انسان کے لیے ایک انسان کے تابع کیا ہے، تو اس انسان کی وفاداری میں وہ یہ کام کرتا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ انسان اس کو صرف 2 وقت کا چارہ ڈالتا ہے، تو وہ وفادار ہے اس انسان کا۔ اب آگے چلتے ہیں جناب۔ تو یہ 5 آیات جو ہیں یہ معطوف اور عطف ملا کے سب ہو جائیں گے جملہ قسمیہ، ٹھیک ہو گیا جناب؟ فرحان جی سر۔ ہاں جی، پھر ہم نے آپ اگر آپ سورۃ العصر پہ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ پتہ چلا تھا کہ جب بھی قسم آئے گی تو جواب قسم جو ہے اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو کس سے شروع ہوگا؟ ہمیشہ اسم سے، انا سے، ٹھیک ہے جی۔ جواب قسم ہوگا اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو انا سے شروع ہوگا، اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو
لقد سے ہاں جی، اگر جملہ فعلیہ ہو اور جملہ فعلیہ فعل ماضی کے ساتھ ہو تو لقد سے، اگر مضارع کے ساتھ ہو تو لام تاکید اور نون سکیلا. ایسا ہی ہے جناب، یہی پڑھا تھا ہم نے. تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جملہ اسمیہ ہے تو انا سے شروع ہو رہا ہے اور آگے لام تاکید بھی آ رہا ہے. دونوں باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس جواب قسم میں. تو ان الانسان لربہ لکنود. سر یہ آیت نمبر 5 آپ نے مٹا دی ہے؟ ادھر لکھ دی نا میں نے. اچھا ٹھیک ہو. انا جو ہے وہ ہو گیا حرف تاکید لے لیتے ہیں اس کو. گرامر والے اس کو حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم اس کو حرف تاکید لکھتے ہیں انا. الانسانہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ انا کا حالت نصب میں کیا ہوگا؟ انا کا اسم انا. اسم انا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، انا جب بھی آتا ہے اس کا اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. ربہ تھا، لام جارہ آیا تو ربہ مضاف اور مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے اور یہ مل کے مجرور ہو گئی اس لام جارہ کے لیے. ٹھیک ہے جی، اور یہ لام جارہ اور مجرور مرکب اضافی کنسٹرکشن مل کے بن گئی متعلق. ٹھیک ہے جی، متعلق خبر ہوگی کیونکہ جملہ اسمیہ ہے. اچھا، اس کے بعد لام جو ہے اس کو ہم لام تاکید کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے، انا کے ساتھ آتا ہے. اور کنود جو ہے وہ خبروں انا ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. تو انا اپنے اسم، خبر اور متعلق خبر کے ساتھ مل کے بن گیا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی، یہ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. اور جملہ اسمیہ کیا ہو گئی؟ یہ ہو گئی جواب قسم، یعنی اس جملے کے اوپر قسم کھائی گئی. ان الانسان یقیناً بے شک یہ انسان لربہ اپنے رب کا، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کا، لکنود یقیناً، کنود بہت بڑا ناشکرا ہے. جی ہاں، کنود کا جو معنی ہے وہ یہ ہے بہت بڑا ناشکرا ہے. انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر جو انسان ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد کفار ہے، کہ جو کفار ہیں وہ اپنے رب کے بہت بڑے ناشکرے ہیں. ان کے رب نے ان کو سب کچھ دیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اور جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انسان سے مراد جن سے انسان ہے، یعنی انسان بہت ناشکرا ہے اپنے رب کا، بہت بڑا یقیناً ناشکرا ہے اپنے رب کا جو جنس ہے انسان کی، سوائے جس پہ اللہ رحم کر دے، جس کو اللہ ہدایت دے دے اور وہ اپنے رب کا شکر گزار بن جائے. اس کے علاوہ انسان کی جو جنس ہے وہ بہت ناشکری ہے. انسان بہت ناشکرا ہے اپنے رب کا. اس کے رب نے اس کو کیا نہیں دیا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا؟ جناب اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. وَآتَاكُم اور اس نے دیا تمہیں مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ہر چیز جو تم نے مانگی، جو تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو، جو مانگتے ہو وہ تمہیں اس نے دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم شمار کرنا چاہو اپنے رب کی نعمتوں کا نہیں شمار کر سکتے. اگر تم گنتی کرنا چاہو کہ تمہارے رب نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کو تم اپنے حساب میں نہیں لا سکتے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کو گن ہی نہیں سکتے. تمہیں ظاہری اور باطنی کتنی نعمتیں تمہارے رب نے دی ہیں تم نہیں سوچ سکتے، گن ہی نہیں سکتے. اس آنکھ سے لے کر ذرا کبھی غور کریں آنکھ کا فنکشن کے اوپر، یہ آواز جو ہم بات کرتے ہیں اس کے فنکشن پہ کبھی سبحان اللہ غور کریں
کہ یہ کیسے آواز نکلتی ہے، ذرا اس کی سائنس تو دیکھیے. انسان کا خون ہے، اس کے سیلز، اور اب تو پتہ نہیں تحقیق سے کیا کیا باتیں سمجھ آئی ہیں کہ سبحان اللہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی. تمہارے رب نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں انسان، اور اس نے تمہیں باقی مخلوقات پہ شرف بھی عطا کیا. ہر چیز تمہیں دی، پہننے کے لیے بہترین لباس، کھانے کے لیے بہترین رزق، اولاد، بیوی، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، رزق، علم. تمہیں اسلام کی نعمت سے اس نے مالا مال فرمایا، تمہیں ایمان عطا فرمایا. اس نے تمہیں قرآن عطا فرمایا، قرآن کی نعمت عطا فرمائی. اس نے تمہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس کی سنت بھی عطا فرمائی. تم دیکھو تو تم پہ تمہارے رب کی نعمتیں کتنی ہیں. لیکن انسان، ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بہت ظالم ہے، بہت کفار. یعنی یہاں پر بھی مراد وہی ہے، شکر کے مقابلے میں کفر، یعنی ناشکرہ. انسان بہت ناشکرہ ہے، سوائے جس کو اللہ اس ناشکری سے بچا لے اور اسے توفیق دے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ پچھلی آیت سمجھ چکے ہیں گرامٹک انالیسس، تو یہ تو بالکل سیم، کوئی پرابلم اس میں نہیں، کوئی نئی چیز نہیں. واو عطف ہو گیا، انا حرف تاکید ہو گئی، ہو اسم و انا ہو گیا، ضمیر اٹیچڈ انا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، حالت نصب میں. علا آپ کو پتا ہے جار ہے، اور آگے دالی کا ایک اسم ہے جو جارہ کی وجہ سے کیا ہوگا، مجرور. لیکن وہ آپ کو نظر اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ دالی کا ایک مبنی اسم ہے، رفع نصب جر میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو جار اور مجرور مل کے کیا بنیں گے، متعلق ہو جائیں گے. لام آپ کو پتا ہے تاکید کے لیے ہے، اور شہید خبر و انا ہے، اور انا اپنے اسم خبر اور متعلق خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ معطوف ہو گیا پچھلے جملے پہ پورا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ پورا پچھلے جملے پہ معطوف ہو گیا. یعنی اب جواب قسم جو ہے وہ پورا ملا کے بن جائے گا جب تک عطف معطوف کا سلسلہ چلے گا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ، اب یہ جو ضمیر ہے نا ہو کی، اس کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ بتاؤں گا مزید تفصیل. وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر، یعنی یہ جو اس کی ناشکری ہے نا، عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یقیناً وہ گواہ ہے. اب یہاں پہ جو ہو کی ضمیر ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک یہ کہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالی گواہ ہے ہر چیز پر جو انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک قول یہ ہے. اور دوسرا قول یہ کہ ہو کی ضمیر اس انسان کی طرف ہی ہے کہ جو یہ ناشکری کرتا ہے نا، اس پر وہ خود بھی گواہ ہے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے. دنیا میں بھی دیکھیں، سورۃ القیامہ کی آیت ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. لیکن انسان اپنا جو اندر ہے نا، نفس، اس کو خوب جانتا ہے، خوب بہتر جانتا ہے کہ اندر اس کے کیا ہے. اگر وہ حق کا انکار کرتا ہے نا تو وہ بھی جانتا ہے کہ حق کا انکار کرتا ہے، خوب جانتا ہے اپنے نفس کو. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے جتنی معذرتیں پیش کرتا رہے، زبان سے جو بھی بولتا رہے، لیکن اندر سے وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے.
تو اس دنیا میں بھی جانتا ہے اور آخرت میں تو گواہ ہے ہی ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. سورۃ النور کیا ہے؟ اس دن گواہی دیں گے اس کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے تو خود گواہی دیں گے قیامت والے دن کو. اور دنیا میں بھی جانتا ہے، خوب گواہ ہے کہ کتنا ناشکر ہے وہ اپنے رب کا. تو یہ دو اس کے یکسبون بارے میں. جی یکسبون یکسبون کہاں پر؟ جی ہاں جی 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 وتشہد ارجلہم بما نہیں کانوا لا یعلمون. سورۃ النور میں یعلمون، یعملون. سورۃ النور میں ہے نا وہ آیت ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. وہاں پہ یعملون ہے. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ. سر ایک کوشچن تھا میرا، میں نے اس کو اس طرح بنایا تھا، یہ آیت نمبر 7 کو واو کو سر عطف لیا تھا، انہو کو میں انا کو تاکید، ہو کو اس میں انا ہوا، اور اللہ کو سر جارا، اور ذالکہ کو میں نے اس میں اشارہ کر کے مبتدا کر کے لا کو تاکید اور شہید کو خبر. تو کیا ایسا کر سکتے ہیں سر اس کو ذالکہ سے لا شہید کو جملہ اسمیہ بنا کے خبر انا کر لیں؟ نہیں، کیونکہ ذالک لشہید ایک جملہ نہیں ہے نا. پھر اعلیٰ جو ہے آپ پھر کیا کریں گے؟ اعلیٰ جو ہے جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ مبتدا جو ہے کبھی مجرور ہو سکتا ہے؟ نہیں تو میں اس کو مجرور نہیں. تو کیسے؟ اعلیٰ جب کسی اسم پہ آئے گا تو جر میں تو جائے گا وہ کچھ بھی ہو. اچھا سر کریکٹ. ٹھیک سر. تو صحیح ذالکہ کو مجرور لے لیں گے سر، ذالکہ مجرور بن سکتا ہے بائی سیلف؟ ہاں جی ذالکہ بالکل مجرور جو ہے وہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اسم ہے نا. اور آپ نے پڑھا ہے کہ اسماء اشارہ جو ہیں مبنی اسم ہے. ہادا، بالکل ہادا 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 ذالکہ ذالکہ ذالکہ، تینوں فارمز میں یہی رہتا ہے. کریکٹ. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. تو وہ ترکیب نہیں کر سکتے کیونکہ مبتدا کبھی جر میں نہیں جا سکتا، اور اللہ کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ جر میں تو جائے گا. کریکٹ. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہو گئی 7ویں آیت، اور 8ویں آیت کی ترکیب بھی بالکل ایسے ہے. فرحان ٹھیک ہے سر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ شدید. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بالکل دیکھیں ایسے ہی ہے. وَإِنَّهُ عطف حرف تاکید اسم و انا، لحب الخیری لام جارا، حب الخیری مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے جیسا آپ کو پتا ہے. حب اور کیا ہوا؟ اعراب بھی ہلکا ہے، ال بھی نہیں ہے، اور آگے جر بھی نظر آ رہا ہے آگے اسم پہ، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا. تو یہ جار اور مجرور مل کے متعلق ہو جائے گا خبر کا. اور لام تاکید کے لیے، اور شدیدن
خبر و انا جیسے پہلی دو آیات میں آیا تھا تنودن شہیدن، ویسے ہی شدیدن، اور پورا جملہ مل کے معطوف، اور اب یہ تینوں جملے مل کے جواب قسم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ، اب دیکھیں یہاں بھی جو ہو کا مرجع ہے نا جو وہ انسان ہی ہے اس آیت میں. یہاں پہ جو ہو کا مرجع ہے اس ضمیر کا وہ انسان ہے، اور یقیناً وہ لحب الخیر، مال کی محبت میں، جو مال کی محبت ہے نا شدید، اس پہ بہت شدید ہے. اب یہاں پہ الخیر جو ہے اس سے مراد جو مال لیا گیا ہے اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تو اس کے پاس جو مال ہے اس میں سے وہ وصیت کرے. تو الخیر جو ہے یہاں پہ مال مراد لیا گیا ہے، اور انسان جو ہے وہ مال کی جو محبت ہے نا اس میں تو بہت شدید ہے، بہت. اور یقیناً وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت شدید ہے. اور مال کی محبت میں کتنا شدید ہے یہ ابھی ہم نے چند کلاسز پہلے ہی سورۃ التکاثر میں دیکھا تھا، اور حدیث بھی دیکھی تھی ہم نے اس پر. تو آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی ہو مال کی تو کیا چاہتا ہے دوسری ہو تو کیا چاہتا ہے تیسری ہو. مفہوم حدیث کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور انسان کا جو پیٹ ہے وہ نہیں کوئی چیز بھر سکتی مگر قبر کی مٹی. تو مال کی محبت میں تو وہ اتنا شدید ہے. آگے چلتے جناب. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. حمزہ کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. فا عطف لے لیتے ہیں. لا جو ہے یہ نفی کا ہے، لا نافیہ ہے. یعلم بہت آسان، علم یعلم مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہ ہو گیا فعل. ٹھیک ہے جی. اور آگے آپ کو کوئی رفع میں اسم بھی نظر نہیں آ رہا تو اس کا فاعل بھی اسی کے اندر ہو گیا، اور وہ کون ہے؟ ہوا. اور اس ضمیر کا مرجع بھی انسان کی طرف ہے. اذا کے بارے میں آپ جانتے ہیں ظرف ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اور یہ بنے گا مضاف. ٹھیک ہے. آپ سوال پوچھ رہے تھے نا؟ جی سر، جی سر، شاہد صاحب صحیح ظرف. ٹھیک ہے جی. بعثرا. اب بعثرا جو ہے یہ ایک ایسا اسم ہے جو رباعی ہے، با عین تا اور را. صحیح جی. اور رباعی کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم تو ثلاثی مجرد پہ ہی فوکس کرتے ہیں. تو رباعی اسم ہے، 4 حروف مادہ اس کے ہیں، با عین سا اور را. اور یہ بہت کم استعمال ہوئے رباعی مجرد. رباعی جو ہیں وہ آپ کے سامنے آیا ہے ایک صیغہ، اور یہاں پہ یہ آیا بھی مجہول ہے. ٹھیک ہے جی. بعثرا. اور مجہول بنانے کا اس کا جو وزن ہے وہ فعلیلا کے وزن پہ آتا ہے. یہ فعلیلا. ٹھیک ہے جی. تو اس وزن پہ یہ بنا ہے بعثرا. تو یہ مجہول ہے، ماضی مجہول. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کا رباعی مادہ ہے. اچھا، جب مجہول آتا ہے تو پھر اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو مفعول ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ نائب الفاعل. اور فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا. آگے چلتے ہیں. ما آپ کو ملا موصول، فی جارہ، اور القبور قبر کی جمع، مجرور. جار اور مجرور مل کے صلہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. صلہ آپ کو پتا ہے
جملہ بھی ہوتا ہے، شبو جملہ بھی ہوتا ہے. جملہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ دونوں ہو سکتے ہیں. عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اب تک آپ کو جملہ فعلیہ ملتا آیا تھا، جملہ اس میں بھی ملا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو پتہ چلا، پتہ پہلے بھی تھا، مثال آپ کے سامنے آ گئی کہ صلہ جو ہے وہ شبو جملہ بھی ہو سکتا ہے. شبو جملہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ بھی دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، جار و مجرور شبو جملہ ہوتا ہے. دوسرا، ظرف کے ساتھ جب مضاف الیہ آ جائے تو وہ بھی شبو جملہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جار مجرور آپ کو صلہ ملا، اور موصول اور صلہ مل کے نائب الفاعل بن گئے اس مجہول بعثرہ کے لیے. ٹھیک ہے جی، یہ نائب الفاعل ہو گئے. اور یہ جملہ فعلیہ ماضی مجہول اپنے نائب الفاعل کے ساتھ مل کے بنا مضاف الیہ اس ظرف کے لیے. اور ظرف اور مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ ظرف اور مضاف الیہ مل کے مفعول ہو جائیں گے فعلیہ علامہ. سر یہ تو بوسرا بذات خود نائب الفاعل نہیں ہے سر. بوسرا تو بائی سیلف سر نائب الفاعل ہے نا. بوسرا تو فعل ہے نا. لیکن سر وہ مجہول ہے نا سر، تو نائب الفاعل ہے نا سر. نہیں، مجہول نائب الفاعل تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیں، چھوٹا سا سادہ سا ایک ریفریشر مجہول کا. ٹھیک ہے جی. ضربا زید حامدا، زید نے حامد کو مارا. جی سر. مجہول بنانا ہے. دوربا زوربا حامدن. مارا گیا. کس کو مارا گیا؟ حامدن سر. حامدن کو مارا گیا. کریکٹ. جی سر. فائل جو تھا اس کا ذکر نہیں کریں گے، اور جو مفعول تھا اس کو نائب الفاعل بنا کے فائل کا اسٹیٹس دے دیں گے. ایسا ہی ہے؟ رائٹ سر، رائٹ. کلیئر ہو گیا؟ واضح؟ یا جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہو گیا جناب. افلا یعلم. اچھا، اب یہ حمزہ جو ہے نا، یہ ہے تو استفہام کے لیے. یعنی حمزہ آپ کو پتا ہے استفہام کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ اس استفہام کے لیے یعنی حرف استفہام ہے، لیکن یہاں پہ یہ اس لیے نہیں آیا کہ سوال پوچھا جائے ہاں یا نہیں. یہ کہلاتا ہے حرف استفہام انکاری. صحیح ہے؟ یعنی اس کا مقصد ایکسپٹ کروانا ہی ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو یہ مثال جیسا بھی دے رہا تھا، تو میں آپ کو کہتا آپ کو یاد نہیں ہے میں نے آپ کو کیا نہیں بتایا تھا، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ نہیں. آپ کو بتایا تھا جب ہم نے بیسک کورس پڑھا تھا، آپ کا جواب یس ہی ہوگا بس. صحیح جی. تو اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. کلیئر ہو گیا؟ جس کا جواب صرف ایکسپٹنس میں آتا ہے بس. افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، کیا وہ نہیں جانے گا، کیا وہ نہیں. اذا، جب، بعثرا، نکال لیا جائے گا، یا بعثرا ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں، جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. کیا وہ نہیں جانتا، کیا وہ نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. یعنی انسان نے جو ناشکری کی ہے اس پہ خود گواہ بھی ہے، اور مال کی جو اس کی شدید محبت ہے نا، جو دنیا میں رکھی ہے اس نے، تو کیا نہیں وہ جانتا کہ وہ دن بھی آئے گا جب جو کچھ قبروں میں ہے سب نکال لیا جائے گا. یعنی سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور حساب و کتاب. تو وہ دن بھی آنا ہے. تو جس انسان نے اپنے رب کی ناشکری کی ہے اس کی اس دن پورا پورا حساب ہوگا. ٹھیک ہے جی. سلائیڈ نمبر 4. اور اگلی آیت 20 سے کنیکٹڈ وحصل
ما فی الصدور واو عطف ہے، حصلا اس کا مادہ ہے ہا صاد اور لام، حاصل کرنا، یہ بھی اور مجہول اگر ہے اس کو باب تفعیل پہ ڈال دیں تو بن جائے گا حصلا یحصلو، صحیح تھی، اور حصلا جو ہے جب اس کا مجہول بنے گا تو بن جائے گا حصلا، ٹھیک ہے، تو وہی پیٹرن ہے پورا، بعثرا حصلا ما فی القبور ما فی الصدور، صحیح ہے جی، بعثرا ما فی القبور حصلا ما فی الصدور، سیم پیٹرن ہے، گرامیٹیکل انالیسس بھی اس کا بالکل سیم ہے، اور حاصل کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ سینوں میں کیا ہے جناب؟ سینوں میں انسان کے خیالات ہوتے ہیں، اس کا ایمان بھی اس کے دل میں ہی ہوتا ہے، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی امید، اور جو کچھ سینوں میں ہے نا، جو رب سب جانتا ہے، سب نکال لیا جائے گا۔ تو اس کا اعراب بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس سے پہلی آیت میں تھا بعثنا ما فی القبور کا، اور آخری آیت ان ربهم بهم یومئذ اور اس کا انالیسس تو بہت آسان ہے۔ انا ابھی آپ نے دیکھا ہے حرف تاکید ہے، ٹھیک ہے جی، انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اسم نصب میں ہوتا ہے، تو آپ کو نظر آیا یا ربہم ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، اٹیچ ضمیر آئی ہے اسم کے ساتھ، جب بھی آئے گی تو مرکب اضافی بنے گی، اور یہ حالت نصب میں ہے تو یہ ہو گیا اسم انا۔ بہم ایک جار ہے، اور ہم کی جو ضمیر ہے جب حرف جارہ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو مجرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ متعلق ہو گیا، متعلق کی خبر۔ یومئذ کے بارے میں آپ پڑھ چکے، یہ ایک ظرف ہے، اس کو ہم ظرف لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اس کو لام ویسے تو اوپر بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ انا جب آتا ہے مزید تاکید کے لیے خبر کے ساتھ الگ کر کے، یعنی انا سے دور کر کے لام کو لایا جاتا ہے، اور خبیر جو ہے وہ خبروں انا ہوگی، خبروں انا ہوگی، اور یہ پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ یقیناً ان کا رب ان سے اس دن خوب خبر باخبر ہوگا، اس دن ان سے خوب خبر لے گا، یعنی اللہ سب جانتا ہے، اور اس دن جو کچھ سینوں میں ہے، جو کچھ ان کے اعمال ہیں، ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور ان کا حساب اور کتاب ہوگا۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھوڑے جو وفادار ہیں اپنے مالک کے، اور ان کے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور انسان اپنے رب کا، جس رب نے اس کو سب کچھ دیا، سب کچھ، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وہ گننا چاہے تو بھی نہیں گن سکتا، وہ اپنے رب کا بڑا، انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، اور خود گواہ بھی ہے، اور مال کی محبت میں تو شدید ہے، تو قیامت والے دن وہ جان لے گا۔ جناب جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا شکر کرنا چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے ہر آن ہر وقت، اور شکر جو ہے اس کا معنی
اس کے دو معنی، بلکہ تین کر لیں. ایک تو انسان کو دل سے اپنے رب کا ہر وقت شکر ادا کرنا، دوسرا زبان سے جو ہے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، تیسرا اپنے اعمال سے اپنے رب کا شکر جو ہے وہ ادا ہونا چاہیے، جو اعمال ہیں انسان کے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا میں فرمایا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت سلیمان علیہ السلام کو، جو حکومت، عظیم حکومت، ایسی حکومت عطا فرمائی جو ان کے بعد کسی کو عطا نہیں. اس عظیم حکومت کے بعد جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن میں، فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اور آگے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یعنی عمل کرو آل داود شکر والے، یعنی جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو اب اعمال ایسے ہوں کہ ان سے اللہ کا شکر ادا ہو. تو ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں، اور وہ اعمال کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اس طریقے سے جیسے اللہ کے رسول نے بیان کرا. تو یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ایک طریقہ، زبان سے بھی اور اعمال سے بھی. اور فرمایا قلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں بہت کم ہے شکر کرنے. تو یہ انسان جو ہے نا، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان کی جو جنس ہے وہ اپنے رب کی بڑا ناشکر ہے انسان، سوائے کچھ لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ابراہیم میں لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے، اب دیکھیں شکر کے مقابلے میں کفر آیا، ٹھیک ہے، تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے، تو اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. ٹھیک ہے جی، تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں پر، جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی، اپنے اعمال سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے گرامیٹیکل آنسرز کے حوالے سے تو پوچھ لیجیے. سر یہ شروع کی جو 3 آیتوں میں جو جمع کے صیغے ہیں یہ سارے اسم الفاعل کے صیغے ہیں؟ جی جی، اسم الفاعل کے صیغے، کریکٹ، بالکل صحیح. جی جناب، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو جی شکر کے بارے میں جو ہے اس میں، لے لیا میں نے سلائڈ. اوکے جی جی، آپ پوچھیے ذرا سا. یہ جو شکر کے بارے میں جو ہے شکرن خلیل، مطلب بہت کم، جو اس پہ ہم ایسے دعا مانگ سکتے ہیں کہ یہ جو کم ہے اس میں ہم کو بھی شامل کی جائے، ایسے مانگ سکتے ہیں؟ ہاں مطلب ہم یہ دعا مانگے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کریں، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو جس سے ہم تیرا شکر ادا کریں. آپ دیکھیں نا، وہ جو آیت ہے 2 جگہ یہ دعا آئی ہے نا، ایک سورۃ الاحقاف میں آئی ہے، اور ایک سورہ سلیمان علیہ ملک. السلام کی دعا ہے، جو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے نا، جو آئی ہے سورۃ النمل میں آئی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح دوسرے مقام پہ، یہاں پہ جو ہے سورۃ النمل میں وہ ہے وادخلنی فی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور دوسرے مقام پہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی تبت الیک. ٹھیک ہے جی، اور آخر میں جو ہے وانی من المسلمین، رائٹ. تو وہاں دیکھیں دعا کیا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے رب مجھے توفیق دے
کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں. دعا عظیم دعا ہے قرآن کی, یاد ہونی چاہیے کہ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر, اور مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے, اور میری اولاد کی اصلاح فرما. میں تیری طرف پلٹتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, اور میں مسلمان ہوں. اور دوسری جگہ سلیمان علیہ السلام کی دعا, اور مجھے شامل فرما اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. عظیم دعا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے, یاد کرنی چاہیے اور مانگنی چاہیے. ایک سورۃ الاحقاف میں ہے اور ایک سورۃ النمل. رب سے دعا مانگنی چاہیے کہ رب ہمیں توفیق دے شکر کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی جس سے وہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور ایک آپ لوگوں سے چھوٹی سی ایک اور بات کرنی تھی. اب جو ہے انشاءاللہ ہماری جو نیا بیچ ہے اس کا شروع ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے, تو ہم لوگ نیا بیچ جو ہے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ محرم سے. تو اس کے لیے آپ سے یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اناؤنسمنٹ ہم نے جو ہے وہ تقریباً فائنلائز کر لیا ہے. اناؤنسمنٹ جب ہم بھیجیں گے گروپ میں بھی تو آپ لوگ اس کو اپنے فرینڈ سرکل تک پہنچائیں, اپنے لوگوں تک, اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں, اور صرف پہنچائیں نہیں, ان سے بات بھی کریں. جو آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ جن لوگوں سے, ان سے بات کریں, ان کو بتائیے. اگر آپ کو واقعات میں محسوس ہوا کہ یہ کلاسز مفید ہیں الحمدللہ, تو آپ ان لوگوں کو پش کیجیے کہ وہ ان کلاسز کو جوائن کریں, نئے بیچ آنے والا جوائن کریں. اور اس آنے والے بیچ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جدہ کے لوگوں تک سے محدود نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی آن لائن کلاسز کا جو سلسلہ چل پڑا ہے, تو ابھی کیونکہ آن لائن ہی کر رہے ہیں ہم فی الحال, تو وہ جدہ میں رہتے ہوں یا سعودیہ کے کسی اور شہر میں رہتے ہوں یا انڈیا میں رہتے ہوں یا پاکستان میں رہتے ہوں یا کسی اور جگہ رہتے ہوں دنیا میں, آپ ان تک یہ پہنچا دیں میسج. اگر کسی دوسرے لوکیشن کے, جیسے فار ایگزامپل انڈیا سے کچھ ہمارے پاس ایک اچھے لوگ جمع ہو گئے, یعنی 20-25 لوگ انڈیا کے آ گئے, تو پھر ہم ان کا ایک الگ بیچ ان کے ٹائم کی کنوینئنس سے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے پاس جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں پڑھا ہے, وہ آپ کی طرح سینئر کلاسز ان کو لیتے ہوئے اب سال سے اوپر ہو چکا ہے, اور ماشاءاللہ وہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ وہ بھی پڑھا سکتے ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھا پڑھا سکتے ہیں. تو ہم لوگ ملٹیپل بیچز بنا سکتے ہیں. تو آپ اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں اپنے رشتہ داروں تک, اپنے دوستوں تک, دنیا میں کہیں بھی وہ رہ رہے ہوں. اگر رجسٹریشن زیادہ آئیں گی دوسرے کسی لوکیشن جورسڈکشن کی, ریجن کی, تو پھر ہم اس کی ایک خاص کلاس بنا دیں گے, اور ایک ٹیچر سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے ٹائمنگ کو سوٹ کرتے ہوئے وہ کلاسز کو لے لے. تو یہ میسج انشاءاللہ آپ کو سرکولیٹ کر دیا جائے گا, اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں, اور لوگوں کو یہ بات بتائیں بھی کہ ان کلاسز کی امپورٹنس کیا ہے. انشاءاللہ تجوید اور گرامر دونوں پڑھائی جائیں گی, اور بالکل اسی پیٹرن میں جس طرح آپ نے پڑھا ہے, تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ منڈے کو حاضر ہوں گے سورۃ الزلزلہ کے ساتھ. واللہ عالم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.